سورہ طٰہٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدا مہربان و شفیق۔ طٰہٰ طٰہٰ۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے قرآن کو آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اتنی مشقت برداشت کریں، الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو ایک طرح کی یاد دہانی ہے خوف رکھنے والوں کے لیے، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اس ہستی کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو خلق فرمایا ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان نے عرش پر اقتدار قائم کر رکھا ہے، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں اور جو زمین کے نیچے ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور آپ چاہے زور سے بات کریں، وہ اللہ تو رازہائے سربستہ اور مخفی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى، اللہ وہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، سارے بہترین نام اسی کے ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، اے محمد کیا آپ تک موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى، جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے اہل سے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، ممکن ہے میں اس میں سے کوئی انگارہ تمہارے لیے بھی لے آؤں یا آگ کے پاس سے مجھے منزل کا پتہ مل جائے۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى، جب وہ آگ کے قریب پہنچے تو آواز آئی اے موسیٰ، إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، میں ہی تمہارا رب ہوں، تم اپنی جوتیاں اتار دو، تم تو طوا کی مقدس وادی میں ہو۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے تم کو منتخب کر لیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، تم صرف میری بندگی کرو اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى، بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، میں اس کا وقت پوشیدہ رکھوں گا تاکہ ہر شخص اپنی صحیح کے مطابق جزا پائے۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ، تم کو قیامت کے خیال سے وہ روک نہ دے جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اگر ایسا ہوا تو تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟
قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. موسیٰ نے کہا یہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو میں اس سے لیتا ہوں. قال ألقها يا موسى. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اسے زمین پر ڈال دو. فألقاها فإذا هي حية تسعى. انہوں نے اسے پھینک دیا تو یکایک وہ ایک سانپ تھا جو دوڑ رہا تھا. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. اللہ نے فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈرو مت، ہم اسے اس کی پہلی حالت پر پلٹا دیں گے. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. اور اپنا ہاتھ بغل میں دبا لو، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے. لنريك من آياتنا الكبرى. تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیاں دکھلا سکیں. اذهب إلى فرعون إنه طغى. تم فرعون کی طرف جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے. قال رب اشرح لي صدري. موسیٰ نے کہا میرے رب میرے سینے کو کشادہ کر دے ويسر لي أمري. اور میرے امر کو میرے لیے آسان بنا دے. واحلل عقدة من لساني. اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے يفقهوا قولي. تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. واجعل لي وزيرا من أهلي. اور تو میرے اہل میں سے میرا وزیر بنا دے هارون أخي. ہارون کو جو میرے بھائی ہیں، اشدد به أزري. ان کے ذریعے سے میری پشت کو مضبوط کر دے وأشركه في أمري. اور انہیں میرے امر میں شریک بنا دے كي نسبحك كثيرا. تاکہ ہم تیری زیادہ تسبیح کریں ونذكرك كثيرا. اور تیرا بہت زیادہ ذکر کرتے رہیں. إنك كنت بنا بصيرا. بے شک تو ہمارے حال پر نگراں ہے. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ارشاد ہوا اے موسیٰ ہم نے تمہارا مطالبہ پورا کر دیا. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى. ہم نے تم پر ایک مرتبہ پھر احسان کیا. إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ. جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف اشارہ کیا جو وحی کے ذریعے ممکن تھا. أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دو اور صندوق کو دریا میں ڈال دو، دریا اسے بہا کر ساحل تک پہنچا دے گا، اور اس صندوق کو وہ اٹھا لیں گے جو میرا اور اس کا دشمن ہے، اور میں نے تم پر اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش پاتے رہو. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. یاد کرو جب تمہاری بہن چل کر فرعون کے محل میں گئیں اور انہوں نے کہا کیا میں تمہیں ایسے کا پتہ بتاؤں جو اس کی پرورش کر سکے، تو ہم نے تمہاری ماں کی طرف تمہیں پلٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے
اور وہ رنجیدہ نہ ہو، اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو ہم نے تمہیں غم سے نجات دی اور تمہیں مختلف آزمائشوں سے گزارا، تم مدین والوں کے پاس کئی سال ٹھہرے رہے، اس کے بعد اے موسیٰ تم مقررہ منزل پر آ گئے، واصطنعتك لنفسي اور میں نے تمہیں اپنے لیے چن لیا ہے، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري تم اور تمہارے بھائی میری نشانیاں لے کر جاؤ اور دیکھو میری یاد میں کوتاہی نہ کرنا، اذهبا إلى فرعون إنه طغى تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى تم دونوں اس سے نرم لہجے میں بات کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے، قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى دونوں نے عرض کی اے ہمارے پروردگار ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا یہ کہ مزید سرکش نہ ہو جائے، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى اللہ نے کہا تم ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى تم دونوں اس کے پاس جاؤ، اس سے کہو ہم تمہارے رب کے پیغامبر ہیں، تم ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو اور انہیں اذیت نہ پہنچاؤ، ہم تمہارے رب کی جانب سے نشانی لے کر آئے ہیں، بس سلامتی اس کے لیے ہے جو راہ راست کی پیروی کرے، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى ہمیں وحی کے ذریعے بتلایا گیا کہ تکذیب کرنے والے اور روگردانی کرنے والے کے لیے عذاب ہے، قال فمن ربكما يا موسى فرعون نے پوچھا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو پیدا کیا اور پھر اس کی ہدایت کی، قال فما بال القرون الأولى فرعون نے کہا پھر گزشتہ نسلوں کا کیا ہوا؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى موسیٰ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں محفوظ ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا اور پھر اس کے ذریعے ہم نے مختلف نباتات کے جوڑے نکالے، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى تم خود کھاؤ اور اپنے جانوروں کو چراؤ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں صاحبان عقل و خرد کے لیے، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں تمہیں واپس لے جائیں گے،
اور پھر اسی سے دوبارہ تمہیں نکالیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى۔ اور ہم نے فرعون کو تمام نشانیاں دکھلا دی، اس پر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى۔ فرعون نے کہا، اے موسیٰ، تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور پر ہماری زمین سے ہمیں بے دخل کر دو۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى۔ ہم ضرور بالضرور تمہارے مقابلے میں ویسا ہی جادو لے کر آئیں گے، لہٰذا ہم اور تم وقت معین کیے لیتے ہیں جس کی مخالفت نہ ہم کریں اور نہ تم کھلے میدان میں سامنے آ جاؤ۔ قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى۔ موسیٰ نے کہا، تمہارا وعدہ زینت یعنی جشن کا دن ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع ہو جائیں۔ فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى۔ فرعون نے پلٹ کر اپنی تمام مکاریوں کو جمع کیا اور مقابلے پر آ گیا۔ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى۔ موسیٰ نے ان لوگوں سے کہا، تم پروائے ہو، تم اللہ پر جھوٹی افطرا پردازیاں نہ کرو، وہ عذاب کے ذریعے تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، اور جس نے بھی افطرا پردازی کی وہ نامراد رہا۔ فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى۔ یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ سرگوشیاں کرنے لگے۔ قالوا ان هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى۔ انہوں نے کہا، یہ دونوں جادوگر ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دیں اور تمہاری مثالی طریقہ حیات کا خاتمہ کر دیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى۔ لہٰذا تم اپنی تدبیریں یکجا کرو، پھر ایکا کر کے میدان میں آ جاؤ، آج کے دن جو غالب آئے گا وہی کامیاب کہلائے گا۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، تم اپنے جادو پھینکو گے یا پہلے ہم پھینکیں؟ قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى۔ موسیٰ نے کہا، بلکہ تم ہی پھینکو، یکایک ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی نظر آئی۔ فأوجس في نفسه خيفة موسى۔ موسیٰ نے دل ہی دل میں خوف سا محسوس کیا۔ قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى۔ ہم نے کہا، اے موسیٰ، ڈرو نہیں، یقیناً تم ہی غالب رہو گے۔ وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى۔ تمہارے دائیں ہاتھ میں جو عصا ہے اسے زمین پر پھینک دو، وہ ان کی بناوٹی چیزوں کو نگل جائے گا۔ یہ لوگ جو بنا کر لائے ہیں وہ جادوگر کا فریب ہے، وہ جادوگر جہاں جائے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى۔ تمام جادوگر سجدے میں گر گئے
اور کہا ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى۔ فرعون بولا تم میری اجازت سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آئے، معلوم ہوتا ہے تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی۔ اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دوں گا، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم میں سے کس کا عذاب شدید اور دیر پا ہے۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ جادوگروں نے کہا ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، ان واضح معجزات کے بعد جو ہمارے سامنے آئے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو نے جو فیصلہ کیا ہے اسے کر گزر، تو زیادہ سے زیادہ اس دنیاوی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو اور اس جادوگری کو جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا بخش دے، اور اللہ سب سے بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا۔ بے شک جو شخص مجرم کی حیثیت سے اپنے رب کے پاس آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جہاں پر وہ نہ مرے گا اور نہ ہی جیے گا۔ ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا۔ اور جو اس کے حضور صاحب ایمان بن کر آئے گا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے تو ایسے افراد کے لیے بلند ترین درجات ہوں گے۔ جنات عدن تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى۔ سدا بہار باغات جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی وہ ہمیشہ کے لیے ان میں رہیں گے، پاکیزہ کردار لوگوں کی یہ جزا ہے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ اور ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ اور ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا لو، نہ کسی کے تعاقب کا خوف ہوگا اور نہ ہی ڈوبنے کا ڈر۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ۔ غرض فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو سمندر کی موجوں نے انہیں ڈھانپ لیا جو ڈھانپنے کا حق تھا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ۔ اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا تھا، کوئی ہدایت نہیں کی تھی۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن
ونزلنا عليكم المن والسلوى اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمنوں سے نجات دی ہے اور طور کے داہنی طرف تمہاری وعدہ گاہ قرار دی ہے، اور ہم نے تم پر من و سلوہ کو نازل کیا ہے۔ كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى۔ پاکیزہ چیزوں کا جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور اس میں سرکشی نہ کرو، مگر ایسا کیا تو تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو گیا وہ جہنم میں گر گیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى۔ اور بلا شبہ میں ہی اس کی بہترین مغفرت کروں گا جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور نیک عمل بجا لایا یا پھر ہدایت پا گیا۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى۔ اے موسیٰ، کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی؟ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ۔ موسیٰ نے عرض کی کہ وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور میرے پروردگار میں نے اس لیے عجلت کی کہ تو راضی ہو جائے۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري۔ ارشاد ہوا، ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کو آزمائش میں مبتلا کر دیا، اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي۔ تو موسیٰ اپنی قوم کے پاس غصے میں بھرے ہوئے اور محزون پہنچے۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا وعدے کی مدت طولانی ہو گئی تھی، یا تم نے یہی چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو جائے، اس لیے تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے جان بوجھ کر وعدہ خلافی نہیں کی، بلکہ ہم پر قوم کے زیورات کا بوجھ لادا گیا تھا، ہم نے بس انہیں آگ میں پھینک دیا، اور اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا۔ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي۔ تو وہ ان کے لیے بچنے کی ایک مورت بنا کر نکال لایا جس میں سے بیل کی آواز آ رہی تھی۔ لوگ پکار اٹھے، یہ تمہارا اور موسیٰ کا معبود ہے۔ موسیٰ اسے بھول گئے۔ افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا۔ تو کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بچڑا ان کے لیے کسی بات کا جواب نہیں دیتا، اور نہ ہی ان کے کسی نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ اس سے پہلے ہارون نے ان لوگوں سے کہا تھا، اے میری قوم کے لوگوں، تمہیں اس کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا گیا ہے، یقیناً تمہارا پروردگار تو بس رحمان ہے، تم پر لازم ہے کہ میرا اتباع کرو اور میری بات مانو۔ قالوا لن
نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قوم والوں نے کہا ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس آ جائیں. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا. موسیٰ نے کہا اے ہارون تمہیں کس چیز نے روکا تھا جب تم دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں. ألا تتبعني أفعصيت أمري. کہ تم میرے طریقے پر عمل پیرا نہ ہو کیا تم نے میری حکم عدولی کی ہے. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. ہارون نے کہا اے ماجائے آپ میرا محاسبہ نہ کریں یعنی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر نہ کھینچیں. مجھے ڈر تھا آپ کہیں گے تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا پاس نہ کیا. قال فما خطبك يا سامري. موسیٰ نے سامری سے کہا تیرا کیا معاملہ ہے. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. سامری نے کہا میں نے جو چیز دیکھی وہ ان لوگوں کو نظر نہیں آئی. میں نے فرستادہ خدا کے نقش قدم سے ایک مٹھی مٹی اٹھا لی اور اسے اس میں ڈال دیا اور میرے نفس نے مجھے ایسا ہی سجھایا. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. موسیٰ نے کہا جا اب دنیاوی زندگی میں تیری یہ سزا ہے کہ تو کہتا رہے مجھے نہ چھونا اور آخرت میں ایک خاص وعدہ ہے جو ٹلنے والا نہیں. اور ذرا اپنے اس معبود کو دیکھ جس پر تو فریفتہ تھا ہم ضرور اسے جلا دیں گے پھر اس کی راکھ کو سمندر میں بہا دیں گے. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما. تمہارا معبود تو بس وہی خدا ہے جس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں اس کا علم ہر شے پر محیط ہے. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. اسی طرح ہم آپ کو ان واقعات کی خبریں سناتے ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں اور ہم نے خاص اپنی جانب سے آپ کو ذکر یعنی نصیحت عطا کیا ہے. من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. اور جو بھی اس سے روگردانی کرے گا تو وہ قیامت کے دن گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا. خالدین فیہ وساء لهم يوم القيامة حملا. اور ایسے لوگ ہمیشہ اس میں گرفتار رہیں گے اور قیامت کے دن یہ بوجھ بہت برا ہوگا. یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا. جس روز سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرمین کو اس طرح گھیر کر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں اس دن پتھرائی ہوئی ہوں گی. یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا. وہ آپس میں چپ کے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ تم تو صرف 10 دن رہے ہو. نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقة ان لبثتم الا يوما. ہم جانتے ہیں وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں جو ان میں بہترین رائے والا ہوگا وہ یہ کہے گا
بس تم تو صرف ایک دن ٹھہرے رہے ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ اے رسول، وہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا۔ پھر زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا، لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا آپ نہ اس میں کسی طرح کی کجی دیکھیں گے اور نہ ہی بلندی۔ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا۔ اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر دوڑ پڑیں گے اور کوئی کجی نہ ہوگی اور تمام آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی، سوائے سرسراہٹ کے تم کچھ نہ سنو گے۔ يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا۔ اس روز کسی کی شفاعت فائدہ نہ دے گی الا یہ کہ رحمان کسی کو اس کی اجازت مرحمت فرما دے اور اس کی بات کو سننا پسند کرے۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا۔ وہ اللہ ان کے اگلے اور پچھلے تمام حالات کو جانتا ہے اور یہ لوگ علم کے ذریعے اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا۔ سب کے سر اس حی و قیوم زندہ اور قائم کے سامنے جھکے ہوں گے، اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ ناکام رہے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا۔ اور جو نیک اعمال بجا لائے اور وہ مومن بھی ہو تو وہ نہ ظلم سے ڈرے گا اور نہ ہی نقصان سے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ اور اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں، ہو سکتا ہے اس طرح وہ لوگ متقی بن جائیں یا قرآن ان کے اندر کچھ عبرت پیدا کر دے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ پس بلند و بالا ہے وہ اللہ جو بادشاہ برحق ہے، اور اے نبی آپ تکمیل وحی سے پہلے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے اور دعا کیجیے اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اور ہم نے اس سے پہلے آدم سے ایک عہد لیا تھا جسے وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ ہم نے کہا اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے کہ تم مشقت برداشت کرو۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس جنت میں نہ تم بھوکے رہو گے اور نہ ہی برہنہ رہو گے۔
وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى اور نہ یہاں پر پیاسے رہو گے اور نہ ہی دھوپ میں رہو گے۔ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا اے آدم کیا میں تمہیں اس درخت کا پتہ بتا دوں جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے۔ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى دونوں نے اس کا پھل کھا لیا، دونوں کے سطر ان کے سامنے ظاہر ہو گئے اور وہ جنت کے پتوں سے خود کو ڈھانپنے لگے۔ آدم نے پروردگار کی نصیحت پر عمل نہ کیا تو جنت کی راحت سے دور ہو گئے۔ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى پھر ان کے رب نے انہیں منتخب کر لیا، ان کی توبہ قبول کر لی اور انہیں صحیح راستہ دکھا دیا۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ارشاد ہوا تم دونوں بہشت سے نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اس کے بعد اگر میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبختی میں مبتلا ہوگا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی اور جو بھی میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی نہایت تنگ و تاریک ہوگی اور ہم اسے روز قیامت اندھا اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں محشور کیا جبکہ میں بینا یعنی دیکھنے والا تھا۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى خدا فرمائے گا ایسا ہی ہے، جب ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں تو نے انہیں بھلا دیا اور اسی طرح آج تجھے بھی فراموش کر دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى اور ہم اسراف، فضول خرچ کرنے والوں اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لانے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیں گے اور آخرت کا عذاب زیادہ شدید اور دیر پا ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى کیا انہیں اس بات سے رہبری نہیں ملی کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی نسلوں کو ہلاک کر ڈالا جن کے گھروں میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ یقیناً اس بات میں لا تعداد نشانیاں ہیں صاحبان عقل و خرد کے لیے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى اور اگر آپ کے رب کی جانب سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو لازمی طور پر عذاب آ جاتا اور اس کے لیے وقت معین ہوتا۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى لہذا اے نبی آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور اپنے رب کے حمد کی تسبیح کیجئے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے اور اوقات شب میں اور دن کے اطراف میں بھی، تاکہ اس طرح آپ راضی ہو جائیں۔
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى۔ اے نبی، آپ اپنی نظریں دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کی طرف نہ بڑھائیں جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اس کے ذریعے ہم انہیں آزمانا چاہتے ہیں، اور آپ کے پروردگار کا دیا ہوا رزق بہترین اور باقی رہنے والا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر کاربند رہیے۔ ہم آپ سے رزق کے طلبگار نہیں ہیں، ہم تو خود ہی رزق دیتے ہیں، اور انجام کی بہتری تقوی سے وابستہ ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى۔ اور اہل مکہ نے کہا کہ یہ محمد اپنے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کے واضح بیانات نہیں آئے؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ اور اگر ہم انہیں رسول کی تشریف آوری سے قبل کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے، پروردگارا، تو نے ہماری طرف کسی رسول کو کیوں نہیں بھیجا؟ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہی تیری آیتوں کا اتباع کر لیتے۔ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے، ہر ایک اپنے انجام کار کا منتظر ہے، تم بھی انتظار کرو، ان قریب تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون لوگ سیدھی راہ والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔